میری خاک یارب نہ برباد جائے، پسے مرد کر دے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، مرادیں دلی بلبلے بے نوا دے، الہی دکھا دے بہار مدینہ۔ پروردگار موت نہ میری حرام ہو، ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام۔ سورج در رسول پر ڈوبے حیات کا، اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو۔ مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو، نکلے جو دم لبوں پہ درود و سلام۔ مجھ کو لحد میں دیکھیں نکیرین یوں کہیں، خوش آمدید تم تو نبی کے غلام ہو۔ عبد الحبیب کے لیے مل کر کرو دعا، رد وہابیہ میں تیرا خوب نام ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت بابرکت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری شاہ عالم صاحب قبلہ قادری، قدام اللہ تعالی ظلکم العالی۔ حضرت بابرکت محترم المقام، لائق صدر احترام حضرت والا حافظ قاری صوفی شفیق احمد صاحب قبلہ دامہ اقبالہ، نباز فطرت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا قیام الدین صاحب قبلہ قادری، ادام اللہ تعالی فیوزکم فی الدارین۔ عزیز گرامی قدر عالی جناب حضرت بابرکت علامہ مولانا الفضل اولانا حافظ قاری محمد یوسف صاحب قبلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمامی علماء چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، لہذا میرے سر کا تاج ہے۔ موقر و مقتدر زینت محراب و منبر، صاحب اوصاف منور، وارثان علوم پیغمبر، کرم فرما حضرات علماء ذوی احترام، حفاظ اکرام، مداحان خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام، و معزز سامعین کرام، بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچیوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل منبر، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کے سلسلے کو موقوف رکھیں۔ قادریہ مسجد کمیٹی کے تمامی
ممبران و ارکان لائق تحسین و آفرین اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے انتہائی خلوص اور محبتوں کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار گوہر بار در بار میں خیرات پیش کرتے ہوئے یہ پاکیزہ مبارک دافع البلیات اور کثیر البرکات محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں تمامی کمیٹی کے اراکین و ممبران کو دارائن کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ مولا تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات کا تشریف لانا اور مجھ فقیر کا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرمائے، اور آج کا یہ جلسہ کل بروز قیامت ہمارے اور آپ کے لیے آتش جہنم سے بچانے اور جنت کی بہاروں میں پہنچانے کا سامان بنائے۔ چونکہ جلسہ ذو معنی ہے، دو اس کے عنوان ہیں۔ فون پہ بھی مجھے کہا گیا تھا اور میں نے یہاں آگے پیچھے دیکھ بھی لیا ہے، سوچ رہا تھا کون سی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں۔ بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ یہ آیت مبارکہ پڑھوں، پھر ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں 11ویں شب کی قسم بھی یاد فرمائی ہے اور 12ویں شب کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا محفل رسالت کی شمع فروزہ پیغمبرانہ مذہب کے روح رواں رفیقان رب کے امیر کارواں آفتاب رسالت مہتاب نبوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب کل جہانوں کے طبیب حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہربان میں انتہائی عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ ہمارے اور آپ کے جذبات جب اس طرح سے کمزور اور سرد پڑ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی NRC اور CAA جیسے منحوس سمویدھان ویرودھی قانون بنانے والوں کو عالم وجود میں لاتا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور درود شریف آپ حضرات نے جس طریقے سے پڑھا ہے مجھے افسوس ہوا کہ آپ حضرات کے جذبات بہت ہی سرد پڑ گئے، حالانکہ یہاں تو سردی بھی نہیں پڑتی ہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت اچھا اور بڑا سرد ماحول ہے۔ آپ حضرات مجھے تو اس وقت میں نے کوئی کپڑے بھی سردی کے نہیں پہنے ہوئے، اس کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا ہے، تو اپنی دیوانگی کا مظاہرہ کریں، محبت کا اظہار کریں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں درود و سلام کو سمجھا کیا ہے؟ کسی بندے نے ہم سے پوچھا مولانا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیچھے کوئی کڑکڑ نہ کرے۔ کسی نے سوال کیا مولانا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ہم نے کہا بھئی سب سے افضل عمل تو نبی کی بارگاہ میں درود و سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہنے لگے کیوں جی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج و زکوٰۃ نہیں؟ تو ہم نے کہا بھی ہے تو صحیح مگر اللہ تعالیٰ کبھی ادا کرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ نمازیں ادا کرے، نہ روزے ادا کرے، نہ حج ادا کرے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ تمام کام کرنے سے پاک ہے، لہذا اللہ کسی طرح کی عبادت کرتا نہیں اور اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجنا بند کرتا نہیں، لہذا یہ وظیفہ ربانی ہے۔ کیا ہے وظیفہ
زور سے بولو کیا ہے یہ وظیفہ ہے؟ اور مصطفیٰ کے دیوانوں اس کی قبولیت کا حال کیا ہے؟ اس کی برکتوں اور فتحوں اور اس کی عظمتوں کا حال کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قالوا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. میرا دیوانہ جب میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، چاہے میسور سے پڑھے، چاہے حضور سے پڑھے، چاہے بنگلور سے پڑھے، چاہے انڈیا میں پڑھے، چاہے جاپان میں پڑھے، چاہے چین میں پڑھے، چاہے دبئی میں پڑھے، چاہے دور سے پڑھے، چاہے نزدیک سے پڑھے، چاہے مصطفیٰ کے دیوانوں کائنات کے کسی بھی کونے میں میری بارگاہ میں جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس درود و سلام پڑھنے والے پر نگاہ کرم کرتا ہوں اور اس کے درود و سلام کا جواب بھی پیش کرتا ہوں. بارگاہ رسالت کے دیوانوں یہ تو ہو گیا سلام کے بارے میں، صرف سلام کے بارے میں. درود تو میں نے ضمناً کہہ دیا. اور درود پاک کی عظمت و بزرگی کا حال جس کے بارے میں خود ہی آمنہ کے لال مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی. فرمایا پوری دنیا والے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مگر دنیا والوں کو پڑھا گیا درود و سلام کبھی ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا، کبھی فضاؤں میں تیرتا ہوا، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی جبرائیل کے ذریعے آقا کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. توجہ ہے، پڑھا گیا درود کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی جبرائیل کے ذریعے، کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی فضاؤں کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. مگر مصطفیٰ کے دیوانوں جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے اس کا پڑھا گیا درود و سلام نہ فضاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ فرشتوں کے ذریعے، نہ جبرائیل کا وسیلہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ آل محبتی. میں اپنے دیوانوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے یارو؟ ساری زندگی نماز پڑھیں گے، بہت پیارا عمل ہے، اور نماز افضل العبادات میرے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر زندگی نے وفا کیا اور میرے پاس وقت رہا تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں چند کلمات عرض کروں گا. مگر ابھی مجھے بتانا یہ تھا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھیں گے، ادھر سے کسی کا جواب نہیں آتا بندے تیرا کیا گیا سجدہ ہم نے قبول کیا، تیرا کیا گیا رکوع ہماری بارگاہ میں قبول ہوا، تیرا کیا گیا 2.5 لاکھ روپے کم و بیش خرچ کرنے کے بعد جو حج کیا تھا وہ ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ کے دیوانوں کوئی بھی عمل کرو رب کی بارگاہ سے کبھی جواب نہیں آنا ہے کہ تو نے یہ کیا ہم نے اسے قبول کیا، کبھی یہ جواب نہیں آئے گا. مگر ہاں جب بندہ مصطفیٰ کے دربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے گا انشاءاللہ وہاں قبول بھی کیا جائے گا اور سلام کا جواب بھی پیش کیا جائے گا. اس میں شک کرنے والی کوئی گنجائش نہیں، بالکل سالڈ پکی حدیث ہے ابن ماجہ کی. آقا ارشاد فرماتے ہیں انی رآ عارف علام حجر المکہ. اے میرے صحابہ کیوں جی یہ تم لوگ آنا جانا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک جگہ آپ لوگ بیٹھتے کیوں نہیں ہے؟ پریشان کر رہے ہیں بار بار، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. نہیں گیٹ بند کر دیں. گیٹ کا ہے؟ گیٹ مسجد کا ہے. گیٹ بند کر دو بیٹا. مطلب ایک حد ہوتی ہے، سیما ہوتی ہے. آپ اس کا 10 منٹ استعمال کریں، 20 منٹ استعمال کریں، مستقل آپ اس کو مطلب آ رہے جا رہے آخر یہ کب تک چلے گا؟ مطلب نئے آدمی آ رہے ہیں. اچھا نئے آدمی آ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، نئے آدمی آ رہے ہیں تو ٹھیک آتے رہیے آپ. چلیے میں یہ عرض کر رہا تھا اے بارگاہ رسالت بہار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ابن ماجہ کی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہمارا اور تمہارا تو بڑا اونچا مرتبہ ہے. ہمارا تمہارا یہ ہوتا ہے، یہ اس سے یہ ہوتا ہے. ادھر ہم بات کر رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے ہو، یہ نحوست پھیلتی ہے اس سے. اب تقریر کیسے کرنا بولو؟ جب سامنے ہی بیٹھا ہوا بندہ اپنی توجہ ہماری طرف نہ کرے تو بتائیے ہم تقریر کیسے سنائیں گے؟ اوپر لگے پردے کو سنائیں گے. لہٰذا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت دور
36 گھنٹے کا سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، بغور سماعت فرما لیں۔ حافظ یوسف صاحب کی مہربانی ہے، میں 2 دن سے سویا نہیں، آج انہوں نے ہی مجھے نہیں سونے دیا۔ کل رات میں بنگلور میں اترا تو جو چاہنے والے محبت کرنے والے تھے وہ آ گئے، تعویذ دے دو، کسی کی دکان نہیں چل رہی، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو اولاد، ساری رات یہی ہوتا رہا۔ ٹھیک، اب ہم نے سوچا چلو بھائی رات بھر دعائیں لیتے رہے، تعویذ دیتے رہے، صبح انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائیں گے، جلدی 12 بجے سو جائیں گے۔ تو حافظ یوسف صاحب مجھے گھماتے رہے، بہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا میں 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں، شاید مجھے آج کی رات بھی سونا میسر نہ ہو سکے، میری طبیعت ناساز ہے، حضرت بھی دیکھ رہے، میں دوا کھا کے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں، تھوڑی سی توجہ کرو مصطفیٰ کے دیوانوں۔ عرض کیا تھا میں نے ہمارا تمہارا بہت اونچا مقام ہے، ہمارا تمہارا، زور سے ہمارا تمہارا، مصطفیٰ کے دیوانوں، تبلیغی جماعت والا ساری زندگی محنت کرے تمہارا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اہل حدیث والا ساری زندگی پجامے اٹھا کے گھومے تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جماعت اسلامی والا ساری زندگی تھوبڑا زمین میں رگڑ کے مر جائے تمہاری حیثیت کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ تم سنی مسلمان مصطفیٰ کے دیوانے یہ شان رکھتے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من احبنی کان معیا فی الجنہ، جو ہم سے پیار کرے گا وہ کسی مولوی کے ساتھ نہیں، کسی پیر کے ساتھ نہیں، کسی حاجی کے ساتھ نہیں، کسی نمازی کے ساتھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں سنی مسلمان ہم سے پیار کرتا جائے گا، قیامت کے میدان میں کاندھے سے کاندھا لگا کر جنت کی بہاروں میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اونچا مقام ہے ہمارا اور آپ کا کہ نہیں؟ 2 جمعہ چھوڑو تو تیسرا جمعہ نہیں، میں کچھ عرض کر رہا تھا، کل والا جمعہ، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے، یہ 3 جمعے ہو گئے، اس سے پہلے چوتھے جمعے کو چترا درگا میں تھا پروگرام میں، تو ایک صاحب آئے تقریر کے بعد کہنے لگے مولانا سب کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ کیا سوال تھا؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، گزرنی پڑے گا؟ ہم نے کہا جی بالکل گزرنا پڑے گا، وہ تو قرآن میں موجود ہے اس لیے گزرنی پڑے گا۔ تو کہا پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جو اول یلول فضول وہابیوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، سنیوں کے لیے انشاءاللہ نہ یہاں مسئلہ ہے نہ وہاں مسئلہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو کیا کرتا ہے ادھر، گڑ اٹھا کے پھینک اس کو، 1 بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 3 بار سمجھایا، اس کے باوجود خاموشی سے بات کرو میرے باپ، کم سے کم مجھے بھی تو کچھ باتیں کرنے دو، ساری باتیں آپ ہی لوگ کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ گھاس چھیلنے کے لیے آئے؟ توجہ ہے بھائی؟ ادھر توجہ مت کرو، تو میری طرف مسکرا کے دیکھو، غصے میں مت دیکھو۔ سبحان اللہ بولو، اس لیے کہ وہاں بھی روئے یا مسکرائے لعنت ہی برستی ہے، مگر سنی مسکرائے پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں تبسم کا فی وجہ عقیقہ لکا صدقہ، جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے اللہ اس مسکرانے پر بھی مسکرانے والے کے گناہ معاف فرماتا ہے، تو مسکرانے پر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کے دیوانوں وہ آوارہ گردی کرتے کرتے پجامے چھوٹے کرا کے آ جاتے ہیں، تھوبڑا بگاڑ کے اور کالا کرا کے آ جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود نہ ادھر ہی کے رہ پاتے ہیں نہ ادھر ہی کے رہ پاتے، بیچ ہی میں لٹکے رہ جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سنا تمہاری شان۔ دیکھو ہم اور آپ جب زمین پر چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ کتنی چوڑا پیر ہو مگر 6 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، ہے نا؟ اتنی جگہ میں ہم پیر رکھتے ہیں، یہ ہے نا اتنا چوڑا، اس میں پیر اتنی جگہ رکھتے ہیں نا، ایک پیر یہ ایک پیر یہ، اور دونوں ایک ساتھ بھی نہیں رکھتے، یہ آگے پھر یہ آگے پھر یہ آگے، تو ٹوٹل ہم کو چلنے کے لیے 6، چلو اس کو بھی ملا لو، 6 دونی 12 انچ میں کام ہو جاتا۔ کتنے انچ میں کام ہو جاتا؟
اب 12 انچ کی پٹری اگر آپ کو بنا کے دے دی جائے اور پھر کہا جائے کہ اس پہ چل کے دکھاؤ، ایمانداری سے بولو چل پڑو گے؟ بولیے نا، چلتے ہوتے ہی میں نا زمین پر مستی کرتے ہوئے اگر اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے اور پھر کہا جائے چل کے دکھاؤ تو کوئی چلے گا؟ نہیں چلے گا، بچ بچ کے چلے گا، سنبھل کے چلے گا، بیلنس بنا کے چلے گا، ہاتھوں کو ایسا اٹھائے گا اور پھر اپنے وجود کو سنبھالے گا، پھر چلے گا۔ اور کہیں یہی 1.5 فٹ کی چوڑی دیوار پہلی منزل پہ کھڑی کر دو، ایسی لمبی سی چھت کے اوپر، اور پھر کہو کسی سے چل کے دکھاؤ، بات پکی ہے نا بھائی؟ مصطفیٰ کے دیوانوں، بالکل یہی حال ہونے والا ہے کل قیامت کے دن وہابیوں کا، بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنزل کرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم و حکمت، نیر برد خطابت، قندیل رشد و ہدایت، آفت جان وہابیت، چراغ امت، سراج معرفت، رفیع الدرجت، عظیم البرکت، مرتبت، عظیم البرکت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں پل صراط سامنے آئے گا تو وہابی کی نانی مر جائے گی، نانا مر جائے گا، مگر جب عاشق رسول آئے گا تو اس شان سے پل صراط پر جائے گا کہ رضا پل سے اب وشت کرتے گزریے، رضا پل سے اب وشت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے میرے اعلیٰ حضرت آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تو بچ بچ کے چلیں گے تو بھی پار نہیں ہو پائیں گے، مگر ہم تو جھومتے ہوئے چلیں گے، کہتے ہم تو مستی میں چلیں گے۔ کائے کی مستی ہے؟ فرمایا سرکار کے عشق کی مستی ہے، مصطفیٰ کے دیوانگی کی مستی ہے، آقا کو جو اذن شفاعت ملا ہے اور سرکار نے لواء الحمد کا ہاتھ میں جو جھنڈا لے لیا ہے، یہ اس کی مستی ہے کہ سرکار دعا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ دیوانے بآسانی پل صراط پار۔ حدیث سنا دوں، لوگوں کو کھجانے میں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں حدیث سنانے میں نہیں سوچنا، اور اہل حدیث ہے نا جتنے بھی یہ پکے خبیث دیکھ کے ہوتی حدیث نہیں سنا سکتے، فقیر بغیر دیکھے مصطفیٰ کے دیوانوں، علم کا کمال نہیں بولتا ہے میرے پیر مرشد اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان بحیقی شریف حدیث نمبر 75 ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توجہ کرو، میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو یہی بتا رہا تمہارا مقام کیا ہے، سنیوں کو ابھی تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ سنو، آقا فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کا دیوانہ پل صراط پر قدم رکھے گا، کیا کرے گا جی؟ جیسے ہی قدم رکھے گا پل صراط کے نیچے جہنم کا شعلہ پکار کر صدا دے گا، جز یا مومنو فإن نورک فقد اطفأ لہبی۔ اے مصطفیٰ کے دیوانے ذرا جلدی جلدی گزر کہ تیرے ایمان کے نور سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ تو ہماری شان ہے، یہ تو ہماری، اسی لیے دیکھ دیکھ کر باہر بھی پریشان ہے، بارگاہ الصلاح کلی تو پکا بے ایمان ہے، نکما۔ ہاں مصطفیٰ کے دیوانوں، سنی نہ وہابی سے پریشان ہیں، نہ دیوبندی سے پریشان ہیں، نہ اہل حدیث سے پریشان ہیں، ہماری جماعت تو صرف صلاح کلیوں سے پریشان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں کچھ تو بولو، کیا کہتے ہیں بھائی؟ سب کو ملا کے چلو، سب کو کل سب ٹوٹل ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اب لڑنے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابے بکلول، حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 کلہم، کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نا سب کل ایک ہی جگہ جمع ہو جاؤ، سب تو کلہم فی النار، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ کیا ہو جی؟ کلہم کا نتیجہ اور منزل یہ ہے فی النار۔ کلہم کا نتیجہ کیا ہے؟ فی النار، سب ایک ہو جاؤ، سب سنی وہابی، NRC لاگو ہو گئی، سب ایک ہو جاؤ، CA لاگو ہو گیا، سب ایک۔ ابے پگلو،
یزید کی 22,000 فوج سے لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد نہیں چاہیے. بندہ سچا حسینی بن جائے, اگر 72 بھی ہوتے ہیں بندہ مر بھی جاتا ہے, اللہ نظریے کو پھر بھی زندگی عطا کرتا ہے. تو ہمیں زندگی نہیں بچانا ہے, نظریہ بچانا ہے. کیا بچانا ہے؟ اور کربلا میں زندگی بچی نہ بچی, نظریہ تو بچا کہ نہیں بچا. اسی نظریے کا نتیجہ ہے کہ نظریہ بھی بچ گیا, زندگی بھی بچ گئی, ہے نا بھائی. چلیے میں کہاں سے چلا کہاں پہنچا رہی, باپ رے باپ. آپ لوگوں نے بس ایک جگہ دماغ ہمارا تھوڑا سا ڈسٹرب کیا تھا. کیا کیا تھا کہ اچھے طریقے سے درود و سلام نہیں پڑھا. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا. کیا نہیں ہمارا اور آپ کا تو بڑا اونچا مقام ہے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا, انی را عارف الان حجر المکہ. اے میرے صحابہ, ایک پتھر ہے مکے میں رکھا ہوا, آج تک میں اسے بھولا نہیں, یاد کرتا رہتا ہوں. اب سوچیں مصطفیٰ کے دیوانوں, وہ پتھر کی کیا شان ہوگی جسے مصطفیٰ یاد کریں. سبحان اللہ بولیں آپ حضرات, بولیں. وہ پتھر کتنی شان والا ہوگا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا. یا رسول اللہ, اس پتھر میں خوبی کیا ہے؟ کیا وہ جنت سے آیا ہے؟ کیا وہ یاقوت سے بنا ہوا ہے؟ کیا وہ نیلم اور پترات سے بنا ہوا ہے؟ کیا وہ سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے؟ کیا وہ کسی قیمتی پہاڑ سے آیا ہوا پتھر ہے؟ یا رسول اللہ, اس پتھر کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس پتھر کی یاد آپ کے دل میں کیوں گھر کر گئی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اس لیے پتھر کو یاد کرتا رہتا ہوں کہ میں نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. جب جب اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا مجھ پر درود و سلام پڑتا. لو جی, پتھر درود و سلام پڑھے تو مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر مصطفیٰ کا دیوانہ درود و سلام پڑھے تو کیسے رب کی رحمتوں سے محروم رہ جائے. لہذا درود و سلام پڑھو اس قرینے سے. پیچھے لوگ بیٹھے ہیں کہ گئے ہیں؟ تو احساس تو دلاؤ, پیچھے ہیں کہ گئے, ہے نا بھائی. درود و سلام پڑھ کے احساس دلانا ہے. درود و سلام پڑھو اس قرینے سے آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نگاہ فرمائے. مدینے سے اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, یہ درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے. بولو سبحان اللہ. یہاں تم فیل ہو جاؤ گے, آگے میری تقریر فیل ہو جائے گی, کیونکہ ابھی تقریر کو ہم نے چھوا بھی نہیں ہے, ابھی تو ضمنی باتیں کر رہا ہوں. لہذا اگر سننا ہے محبت سے تو پھر بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا. درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے. درود و سلام کیا ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے. درود و سلام کیا ہے؟ ہر پریشانی کا حل ہے. درود و سلام کیا ہے؟ ہر مصیبت سے چھٹکارا ہے. درود و سلام کیا ہے؟ بلاؤں کو بھگانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ مقدر کو جگانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ اور روزی کو پانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ بیماریوں سے محفوظ ہو جانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ روٹے خدا کو منانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ آتش جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. درود و سلام کیا ہے؟ جنت کی بہاروں میں جانے کا ذریعہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لہذا جھوم جائیں, مسکرائیں, تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں, پھر پوری دیوانگی کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں. اچھا سنو, اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے. رب سب نہیں, سب بولیں, پیچھے والے ہی بولیں. اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے. جس کے سینے میں عشق بھی سمجھتے پاجامہ اٹھانے سے ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے بابا. وہ سمجھتے آستین چڑھانے سے ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے پیر پھیلا کر اس طرح الو کے پٹوں کی طرح نماز پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, صرف اللہ ناراض ہوتا ہے. پتہ ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے پیر پھیلا کے نماز ہوتی ہے,
یہ والا پیر اس کی کھوپڑی میں، وہ والا پیر اس کے پیر کے اوپر چڑھا دیا. پھر پوچھا کیوں جی پیر اتنے کیوں پھیلا رکھے کہ ابھی ابھی کٹوا کے آ رہے ہو؟ کہا نہیں تو مطلب کیا دانت کھاج کھجلی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. تو اتنا پیر کیوں پھیلایا پگلے؟ حضور نے فرمایا، اب ہم کو سکھا رہا، حضور نے فرمایا ادھر جگہ خالی رہ گئی شیطان گھس جائے گا، ادھر جگہ خالی رہ گئی شیطان گھس جائے گا. ابے بکلول بیچ میں جو انڈیا گیٹ کھول کے رکھا ہے ادھر سے تو پوری شیطان کی جماعت گھس جائے گی. بھی کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو نماز کا مذاق ہو رہا ہے، نماز کا مذاق ہو رہا ہے. اے مصطفیٰ کے دیوانوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مہربانی ملتی ہے مگر نہ پاجامے اٹھانے سے ملتی ہے، نہ آستینیں چڑھانے سے ملتی ہے، نہ سینے کا بٹن کھولنے سے ملتی ہے، نہ پیشانی زمین پہ رگڑنے سے ملتی ہے. ہاں بندہ سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لے، سینے کو عشق مصطفیٰ کا، پھر ضرور اللہ کی مہربانی حاصل ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لہذا جھوم جائیں مسکرائیں، تصور میں تم مدے خطرہ کو بسائیں، پھر پوری دیوانگی کے ساتھ بلند آواز سے، یا تو پڑھنا نہیں پیچھے والوں پیچھے سے اٹھ بھاگ جاؤ، یا تو پڑھنا نہیں، اور اگر پڑھنا تو اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ تمہاری زبانوں سے نکلا ہوا درود و سلام کا ترانہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا، ہواؤں میں تیرتا ہوا سیدھا مدینہ شریف میں جا کر سرکار کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل کرے. پڑھیں اللہم صلی آپ حضرات انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اس محفل مبارکہ جس کو امام الانبیاء سرور انس و جاں محبوب کبریا تاجدار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک اور حضور پیر پیرا میرے میرا ماہ گیلا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سند الاسناد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب پیر الاسانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی عارف حقانی غوث سمدانی سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے نسبت اس محفل پاک کو حاصل ہے. اور یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ اول تو کوئی بد نصیب آتا نہیں، اول تو کوئی بد نصیب، میں لطیفے نہیں سناتا تھا، ہوش میں رہنا شرافت سے، ہاں ورنہ تماچا پڑے گا. لطیفے سناتا نہیں، لطیفے بخاری کی حدیث ہے، وہابی کو سن کے بخار آتا ہے تو ہم کیا کریں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے لا یشقا بہم جلیسہم، وہ مجلسیں جن میں خدا اور مصطفیٰ یا اولیاء کا ذکر ہوتا ہے ان میں اول تو کوئی فضول آتا نہیں، اور آ جائے تو پھر فضول رہ کے جاتا نہیں. کیا بات ہے، اول تو کوئی بد نصیب آتا نہیں، اور بد نصیب آ جائے تو پھر بد نصیب بن کے جاتا نہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں یہ وہ پاکیزہ محفل ہے، اگر کوئی گھٹیا بن کے آتا ہے تو بڑھیا بن کے جاتا ہے، مقصود ہو کے آتا ہے تو افسر بن کے جاتا ہے، ادنا ہو کے آتا ہے تو اعلیٰ بن کے جاتا ہے، کوئی اگر کمتر بن کے آتا ہے تو بہتر بن کے جاتا ہے، گمراہ ہو کر آتا ہے ہدایت کا نور پا کے جاتا ہے، بے ایمان بن کے آتا ہے ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے. اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس محفل میں کوئی جہنمی بن کے آتا ہے تو پھر جنتی بن کے جاتا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ذکر اولیاء کی محفل، سبحان اللہ، ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، حدیث نہیں ہے
فرمایا تم اولیاء کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا. اور مصطفیٰ کے دیوانوں ارشاد فرمایا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بوستر شریف کے اندر قیامت کے دن کے تعلق سے سنانے کچھ اور جا رہا تھا، بات کچھ اور یاد آ گئی. حضرت علامہ جامی شیخ سعدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بھی بخشت کریم. اے لوگو ہم تو بیکار ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، مگر لوگوں ہم نے حدیث میں پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے قیامت کا میدان آئے گا تو اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ولیوں اور نیکوکاروں کے صدقے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا. ایک بار دیکھا وہابیوں کو ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے 15-20 لوگ، نہیں سمجھے؟ ہم نے پوچھا کہاں جا رہے جی؟ کہنے لگے مولانا جنت کی تلاش میں. ارے ہم نے کہا بڑے پاگل نکلے ہوئے، بے وقوف ہو، وہ تو بک ہو گئی. جنت کیا ہو گئی؟ بولتے نہیں ہو بھائی، بولتے نہیں ہے. جنت کیا ہو گئی؟ ابے بچے گی تو ملے گی، وہ تو بک ہو گئی. کہنے لگے مولانا کیسے؟ ہم نے کہا نہ مولانا کہے گا تو نے کبھی نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ تو نے نہ ہماری جماعت کے مولانا کی مانی نہ اپنی جماعت کے مولانا کی مانی ہے نا. تو بیل ہے تو مولانا کی کبھی نہیں مانے گا. مولا تعالیٰ کی بات سناتا ہوں، قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے اپنے ولیوں کو جنت کا وارث بنا دیا. کیا بات ہے، ولیوں کو جنت کا وارث بنا دیا. اس لیے وہ تو بک ہو گئی. اب یہ کم وقت ادھر نہیں جاتے جہاں جنت کے وارث لیٹے ہوئے. ساری زندگی آوارہ گردی کریں گے مگر کسی مزار پہ نہیں جائیں گے. کیوں؟ طبیعت بیمار، ان کی طبیعت بھی بیمار، عقیدہ بھی بیمار، نظر بھی بیمار، نظریہ بھی بیمار. اس لیے یہاں بھی بیکار وہاں بھی بیکار. انشاءاللہ ان پر دونوں جہاں میں خدا اور مصطفیٰ کی ہے پھٹکار. ابے سبحان اللہ بول. کہاں سے جملے ڈھونڈ کے لاؤ سبحان اللہ بھی بولیے نا سبحان اللہ. چھوڑے پجاموں پہ دونوں جہاں میں خدا اور مصطفیٰ کی پھٹکار. سنی مسلمانوں تمہاری شان کا کیا کہنا، یہاں بھی تیرا بیڑا پار وہاں بھی تیرا بیڑا پار. حضرت علامہ مرحوم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمی میں حب درویشہ کلید جنت است. کہتے ہیں تو اللہ کے ولی سے پیار کرے گا اللہ جنت کی چابی عطا کرے گا. اب جنت کی چابی کا معاملہ تو بہت پیارا ہوتا ہے. دروازہ لگا، دروازے میں تالا لگا تو جس کی پاس چابی ہے اگر چابی آپ کی گم گئی تو آپ دروازے کے اندر جا سکتے ہیں. اور مجھے مل گئی تو میں جب چاہوں تب جا سکتے ہیں. اکیلے نہیں، جس کو چاہوں اس کو بھی لے کے اسی کو ارشاد فرمایا حب درویشہ کلید جنت است. اللہ کے ولیوں سے پیار کر اللہ تجھے جنت کی چابی عطا کرے گا. دشمن عیشہ سزائے لعنت است. وہابیو اللہ کے ولیوں کی شان میں بھونکنا بند کر دو، مزارات اولیاء کی طرف منہ کر کے چلانا بند کرو بے وقت کی اولادوں. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ والوں کی شان میں بھونکا کرے گا، بے ادبی کیا کرے گا، وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت کا حقدار بنتا رہے گا. تو ہم رحمت کے حقدار ہیں، وہ لعنت کے حقدار ہیں. اسی لیے وہ مزار پہ جا سکتے نہیں اور ہم جانا چھوڑ سکتے، وہ جا سکتے اور ہم چھوڑ سکتے. ایک مرتبہ ہے کہنے لگے مولانا ہم مزار پہ نہیں جاتے، چادر نہیں چڑھاتے، دعا بھی نہیں کرتے، فاتحہ بھی نہیں کرتے. ہم نے کہا نکموں کی ابھی مت کرو. کیا کہا؟ کہنے لگے کیوں؟ ابے ہم نے کہا تمہارے ہاں جو بھی ہوتا ہے اجڑے ہوئے چمن کی سڑی کلی ہوتا ہے.
اہل سنت ہی میں تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اہل سنت ہی میں تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، مقدر کی بات ہے. تمہارے ہاں کوئی ہوتا نہیں اس لیے تم جاتے نہیں، ہمارے ہاں ہر 40 پہ ایک ہوتا ہے. ہوتا ہے. کیا بات. ہمارے ہاں ہر 40 پہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اسی لیے سنیوں کی حاضری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ جائیں بھائی، کیوں نہ جائیں؟ کسی اول جلول کی سنت ہے نہ بھائی، خدا کے رسول کی سنت ہے. اچھا یہ چھوٹے پجامے جاتے ہیں 40 دن کے لیے آوارہ گردی کرنے جاتے ہیں، بیوی کو لینے کے لیے اس کے مائکے اور اپنے سسرال منہ کالا کرانے کے لیے جاتے ہیں، 3 دن کے لیے مصطفیٰ کے دیوانوں چھوٹی جماعت میں جاتے ہیں، تو یا تو جیب مارنے کے لیے جاتے ہیں یا جوتے اور چپل چورانے کے لیے جاتے ہیں. اے مصطفیٰ کے دیوانوں 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور جب پلٹ کر واپس آتے ہیں تو ان کے اپنے بچے ان کا چہرہ نہیں پہچان پاتے ہیں. سمجھے. ادھر کالا ادھر سفید. ہم نے ایک مرتبہ کہا شرم کرو شرم. کہنے لگا کیوں؟ ارے ہم نے کہا کرو شرم اس لیے کہ تمہارے بوٹے کرم پگلو، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نام اس کا جگنی، آگے کو اڑتا ہے پیچھے سے چمکتا ہے، آگے کو اڑتا ہے پیچھے سے. ہم نے کہا ایک تم ہو آگے سے اتنے منحوس ہو تو پیچھے کون دیکھا. نہیں میں نے بات سچی کہی. دیکھو سنو ناراض مت ہونا، خاموش، بدتمیزی مت کرنا. مولانا ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے ایسی کی تیسی. مولانا کیسے ہنسی مذاق کی بات کرے گا؟ رب کا قرآن سن، 4واں پارہ، پہلا رکوع، 2 آیت، 3 لائن. رب ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک جماعت قیامت میں آئے گی جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جس کا چہرہ. اب بتاؤ کس کا چمک رہا ہوگا؟ جن کا یہاں چمک رہا ان کا وہاں بھی چمکے گا، جن کا یہاں چمک رہا ہے ان کا، اور ان کا حال کیا ہے؟ وہ یہاں بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی. بھئی ادھر وائٹ ادھر کالا تو ہو گیا نا، دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ بلیک اینڈ وائٹ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں شرح صدور میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے مضبوط بڑے پائے کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی، امام المفسرین ہیں، ان سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا اخی رسول، اے برادر رسول، اے صحابی رسول، یہ تو بتائیں قیامت میں کس کا چہرہ چمکے گا اور کس کا چہرہ کالا رہے گا؟ ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، قیامت میں جن کا چہرہ چمکے گا یہی سنیوں کی جماعت ہوگی. وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، اور قیامت میں جن کا تھوبڑا کالا ہوگا یہی چھوٹے پجامے ہوں گے. ہے نا بھائی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالی، دیکھو وہ یہ کالی پیلی لال نیلی کیا ہے؟ بولنا ہاں جل رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیریل سیٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس میں پہلے ڈیزائن آتی تھی. کیا آتی تھی؟ اتنا بڑا پلاسٹک کا رہتا تھا وہ کور، اندر رہتا تھا بلب. وہ کور بھی کیسا؟ کوئی آم کی طرح، کوئی بنانا کی طرح، کوئی ٹومیٹو کی طرح، کوئی ایپل کی طرح ہے کہ نہیں؟ اندر بلب جلا دو تو ماشاءاللہ سیب کی طرح دکھ رہا ہے نا بھائی؟ ٹماٹر کی طرح دکھ رہا ہے، فلاور کی طرح دکھ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو ڈیزائن بھی ہوتے تھے، کلر بھی ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے. جیسے ہی عید میلاد کا چاند نظر آیا زمین بھی مسکرائی، آسمان بھی مسکرایا، زمین بھی مسکرائی، آسمان بھی مسکرایا، سارا زمانہ گشت میں آیا. سنیوں نے سرکار کی محبت میں چراغا کرایا، جھنڈا لگایا، وہابیوں کو چونا لگایا، ہر وہابی چلاتا ہوا نظر آیا. ہمارے بچے کو بھی جوش آیا، وہ جا کر سیریز لے کر آیا اور
ڈیزائن میں مرچیں اٹھا لایا، ڈیزائن میں مرچیں اٹھا لایا، کلر بھی 2 لایا، ایک ہرا لایا ایک لال لایا۔ اب اس نے چھت کے اوپر سے جب لٹکایا، بورڈ میں پلک پھنسایا، جیسے ہی بٹن دبایا لال لال مرچا جلتا ہوا، ہرا ہرا مرچا جلتا ہوا نظر آیا۔ ایک بدعقیدے نے پاجامہ اٹھایا، دوڑ کر ہمارے پاس آیا، بڑی زور سے چلایا، کہنے لگے مولانا یہ مرچیں کیوں لگائی ہیں؟ ہم نے کہا تمہیں لگتی ہے تاجدار شہ انبیاء کا جشن ہر دم مناتے رہیں گے، ذکر میلاد سے جو جلے گا اس کو ہر دم جلاتے رہیں گے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانہ، بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی؟ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مزارات پر جانا اول یلول فضول کا نہیں، خدا کے رسول کا طریقہ ہے۔ سفر کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے؟ حج کا سفر کرتے، عمرے کا سفر کرتے، اور نماز پڑھنے کے لیے کون چلا رہا ادھر؟ خاموش! ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، ادب و احترام کے ساتھ میری گزارش ہے، میری بچیوں خاموش بیٹھو، تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے بہت جلدی۔ کیا عرض کر رہا تھا حضرت؟ بتاؤ کہاں جاتے؟ حج کرنے جاتے، سفر ہے نا؟ نماز پڑھنے جاتے، سفر ہے نا؟ بیوی کو لینے جاتے سسرال، سفر ہے نا؟ تو اجمیر بھی جاتے، یہ بھی ایک سفر ہے۔ مدینہ جاتے، یہ بھی ایک سفر ہے۔ بریلی جاتے، یہ بھی ایک سفر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک تو ہوتا ہے اجمیر مدینہ بریلی نماز کے لیے مسجد مدرسے کو جانا، اور حضرت ایک ہوتا ہے بندے کا خدا سے ملنے جانا۔ کیا ہوتا ہے بندے کا؟ اب ایک طرف یہ سفر ایک طرف یہ سفر، بتاؤ دونوں میں کون سا اچھا سفر؟ جی شاباش! کون سا اچھا سفر ہے؟ اب بارگاہ رسالت کے دیوانوں یاد کرو کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، 27ویں رات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، آج کی رات مصطفیٰ کی خدا سے ملاقات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مصطفیٰ کی خدا سے ملاقات ہے۔ اس حدیث کو نامانے پکا بے وقت کی اولاد ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ اے لوگو، میں تو خدا سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں موسیٰ کا مزار آ گیا۔ راستے میں یا رسول اللہ چلے جاتے، آپ تو بہت بابرکت اور بڑی عظمت والی جگہ جا رہے تھے، کوئی آج تک گئے ہی نہیں۔ فرمایا نا، میں تو رک گیا، جاتے جاتے میں تو رسول اللہ کیوں؟ تاکہ پتہ تو چلے سفر کتنا ہی اہم ہو، اگر کسی پیارے کا مزار آ جائے تو پھر رک جانا چاہیے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں تو رک گیا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا ان کو تو فاتحہ پڑھنے میں موت آتی ہے، میں نے تو پوری 2 رکعت نماز پڑھی۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے تو پوری 2 رکعت وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ 3500 سال ہو گئے پردہ کر کے حضرت موسیٰ کا وجود سڑا نہیں تھا، گلا نہیں تھا، فنا نہیں تھا، مٹا نہیں تھا۔ آقا فرما رہے ہیں میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، موسیٰ اندر قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ یا رسول اللہ، چائے
پلانی ہو تو پلا دو شرافت سے تھوڑی سی، ورنہ چپ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اے رسول گرامی وقار، میرے کیا نام ہے اپنے ہمارے ڈرائیور صاحب؟ مختار بھائی ڈرائیور نہیں ہے معاذ اللہ، وہ اچھے کاروباری آدمی محبت سے مجھے لینے کے لیے جاتے ہیں، تو میری مطلب سبقتی لسان ہی گئی ہے کہ میری زبان سے نکل جاتا ہے۔ مختار بھائی کہاں ہے؟ چائے پلانا ہو تو پلا دیجئے تھوڑی سی، 2 ہی گھونٹ لے کر آنا بس۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار غوث اعظم سے شروع کریں اور رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر ختم کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا چھوٹے بھائی بھی کہتے ہیں وہ 11ویں والے کا ذکر ہے کہاں قرآن میں؟ ہے؟ ہم نے کہا پگلو بالکل ہے، سامنے ہے۔ اللہ انہ اولیاء اللہ نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ تو ہم نے کہا پارہ نمبر، کہا 11، پارہ نمبر 11، تو لے ہو تو کیا 11ویں والے کا ذکر ہو تو کیا؟ اچھا نہیں مانتا؟ کہا نہیں ابھی نہیں مانتا، تو چل آگے بڑھا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا ہم یحزنون۔ آیت کے اندر الفاظ بھی کتنے؟ 11، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آیت کے اندر الفاظ کتنے؟ 11، پارہ نمبر کتنا؟ 11۔ اچھا مزے کی بات بتائیں، پارہ نمبر 11 اور رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 12، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12۔ ترتیب بتا رہی ہے، اے دنیا والوں 11ویں والا ملا ہے، 12ویں والے کے کرم سے ملا ہے، 12ویں والے کے صدقے میں ملا ہے، 12ویں والے کے وسیلے سے ملا ہے۔ اب میدان قیامت میں 12ویں والے آقا کی شفاعت اور نسبت ملے گی، اسی 11ویں والے کی برکت سے ملے گی، 11ویں والے کی نسبت سے ملے گی، 11ویں والے کے فیضان سے ملے گی۔ اسی لیے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے سرکار حضور شہنشاہ بغداد، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی شان کا کون کیسے کہاں تک کر سکتا ہے بیان؟ جب بھی ہم اور آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اشعار پڑھتے ہیں، فلاں بزرگ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، مفتی اعظم نے یہ لکھا، حضور تاج الشریعہ نے یہ لکھا، محدث اعظم نے، ایسا شروع کرتے ہیں نا حضرت۔ مگر وہ بغداد والے آقا سبحان اللہ، ان کی شان میں کلام کس نے لکھا؟ خواجہ خواجگاں والی ہندوستان معین بے کساں اہل سنت کی جان چراغ عارفان خواجہ معین الدین، جن کی اپنی بزرگی اور عظمت کا حال یہ ہے کہ حضرت حجرے میں بیٹھے تھے، مرید باتیں کر رہے تھے، حضور معراج پہ کیسے چلے گئے، مرید باتیں کر رہے تھے، غریب نواز اٹھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، دیوار کے اس پار قدم رکھا، وہاں چلے گئے، دیوار نہ بیچ میں سے پھٹی، نہ بیچ میں سے کٹی، نہ بیچ میں سوراخ ہوا، نہ بیچ میں دراڑ پڑی، نہ بیچ میں اسکریچ آیا، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، غریب نواز نے پہلے کہا تو دیوار کے اس طرف چلے گئے، دیوار برابر، دوسری مرتبہ کہا ادھر سے ادھر آ گئے، دیوار برابر، مرید غور سے دیکھ رہے، ارے یہ کیا ہو گیا حضرت، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے، ادھر سے ادھر آ جاتے، دیوار پھٹتی کیوں نہیں، کیسے ہو گیا؟ کہا سوال کیا کر رہے تھے؟ کہا حضرت ہم لوگ آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے کہ حضور معراج پر کیسے چلے گئے، کوئی آسمان دیوار نہیں بنا، قرہ نار دیوار نہیں، قرہ زمرد دیوار نہیں، ساتوں آسمان دیوار نہیں بنے، ادھر سے ادھر مصطفیٰ کیسے چلے گئے؟ فرمایا یہی تو بتا رہا تھا، جس طرح ہم ادھر سے ادھر چلے گئے اسی طرح مصطفیٰ ادھر سے ادھر چلے سرکار غوث ارشاد، سرکار غریب نواز ارشاد توجہ ہے،
ہر شاعر کا کلام سنا، میرے غریب نواز کا بھی تو سنو. سبحان اللہ. کلام غریب نواز کا اور شان ہے غوث پاک کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کہتے سبحان ہیں اللہ. بغداد والے آقا خدا نے آپ کو ہدایت کا مینارہ نور بنایا. واہ واہ واہ. آپ ہدایت کا مینارہ نور ہیں، نورانی مینار ہیں، مینارہ نور ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ کا خدا بھی مختار، آپ کا نانا مصطفیٰ بھی مختار. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا. آپ دو عالم کے سلطان ہیں، اتنے بڑے قطب ہیں. کیا بات ہے. بڑے خطب. دنیا میں 3 ہی بڑے قطب گزرے ہیں ہائے ہائے. دنیا میں. ارے تقریر بہت سنی، ادھر ہم سے سنو. مصطفیٰ کے دیوانوں، ملا علی قاری نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں بھی لکھا کہ قطب بہت ہوئے، قطب اکبر 3 ہی ہیں. قطب اکبر 3 ہیں. کون؟ ارشاد فرماتے ہیں کان الحسن بن علی ہوا قطب الاکبر. مولا علی کا نور نظر، خاتون جنت کا نقطۂ جگر، مصطفیٰ جان رحمت کا دلبر، سیدہ خاتون جنت کا بڑا شہزادہ امام حسن مصطفیٰ، یہ دنیا کے پہلے قطب اکبر ہیں. کیا بات ہے. واہ. یہ دنیا کے پہلے. امام حسین کے بڑے بھائی ہیں نا. تو قطبیت، اب خیال رکھنا ذرا، قطبیت امام حسن کے سلسلے کو ملی اور امامت امام حسین کے سلسلے اور مصطفیٰ کے دیوانوں. قطب تو سب ہو سکتے ہیں، قطب اکبر اونلی فار 3 پیس. 3 ہستیاں ہوئی ہیں. کتنی ہستیاں؟ 3 ہی ہستیاں. پہلے کون ہیں؟ حضرت امام حسن. جن کی عظمت و جلالت، شان، بزرگی کا حال یہ ہے. مصطفیٰ کے دیوانوں 3 دن سے واقع ہو رہے تھے. ابن عساکر نے لکھا امام حسن کے گھر میں 3 دن سے کیا ہو رہے تھے؟ واقع. تو وہ خاتون ہائی نوکرانی ہوتی نا، کنیزہ، کنیزہ یہ ایک رومال میں سارا زیور ایور لپیٹ کے، حضور یہ زیور خوشی کے موقع پر عید بقر عید میں آپ ہی نے عنایت فرمائے تھے. ایک کام کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا، بھوک سے تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، یہ سرکار میرا قبول فرما لیں، اسے گروی رکھ دیں یا بیچ دیں تاکہ گھر میں چولہا جلے، کم سے کم بچوں کی بھوک اور پیاس مٹے. بڑے تو عادت پڑ چکی ہے، بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے. لہذا قبول فرمائیں، جب آپ کے پاس آئے گا دوبارہ عطا فرما دیجئے گا. اتنا سنا امام حسن مسکرائے. سبحان اللہ. تھوڑا تم بھی تو مسکرا لو. سبحان اللہ. مسکرا کر ارشاد فرمایا اے کنیزہ، کیا سمجھتی ہو کہ ہم لوگ محتاج لوگ ہیں؟ کیا بیکار لوگ ہیں؟ ہائے ہائے. فرمایا نہیں، کھاتے بعد میں، پہلے ادھر دیکھتے ہیں. تو بولے گا تو کھائیں گے، نہیں بولے گا تو نہیں کھائیں گے. ہائے ہائے. ایسا ہوا ہے. بہجت الاسرار سرکار غریب نواز کی، سرکار غوث پاک کی زندگی پر لکھی جانے والی سب سے مضبوط، میرا حلق سوکھ رہا نا اس لیے بار بار جو ہے اگر تھوڑی سی چائے مل جائے تو بس بیٹھے. سب سے مضبوط ترین کتاب اشرف علی تھانوی جیسے نکمے بندے نے بھی قبول کیا کہ سرکار غوث پاک کی شان میں جو سب سے سالیٹ کتاب ہے بہجت الاسرار شریف ہے. سبحان اللہ. علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمہ کہتے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے بھائی میں نے تو انا کو فنا کرنے کے لیے 1 سال تک کھانا کھایا پانی بند. 1 سال تک کھانا کھایا پانی بند. زور سے بول نہیں تو تم لوگوں کا بھی بند ہو جائے. ہائے ہائے. فرماتے 1 سال گزر گیا، دوسرا سال آیا تو صرف پانی پانی پیا، کھانا بند. دوسرا سال آیا پھر پانی پانی پیا، کھانا. تیسرا سال آیا
کھانا بھی بند، پانی بھی بند، جو بھی جنگل سے پھل ملتا، گھاس ملتی، پتا ملتا، بس اسی کو کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چوتھا سال آیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھر سے خراب کھانا پھینک دیتے، قسم خدا کی بہجت الاسرار میں نہ ملے تمہیں مجرم، پھینک دیتے جو لوگ گھر کا کھانا، کیا کرتے؟ بدبو آ رہی، اپنے نفس کو مارنے کے لیے مکمل 1 سال تک وہی کھانا کھا، 1 سال تک۔ اور اتفاق سے بہجت الاسرار کے ساتھ قلائد الجواہر میں بھی لکھا ہے، اور اسی کو صاحب سما سنابل نے بھی لکھا ہے، کہتے اب 1 سال تک وہ کھانا کھایا جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، میں کھاتا رہا، نفس کو اپنے ایسا تھوڑا سا ٹھنڈی ہونے دیجیے، 2-4 منٹ لگیے، کھاتا رہا۔ توجہ ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال۔ 5واں سال آیا، ارشاد فرمایا اب میں کھاتا ہی نہیں، اللہ، اب نہیں کھاؤں گا، بس بہت ہو گیا۔ کہتے کئی دن گزر جاتے، بھوک سے ایسا لگتا ابھی میری روح نکل جائے گی، آسمان سے کھانا اترتا، کبھی زمین پھٹتی، تازہ کھانا نمودار ہوتا، کبھی دائیں سے آتا، کبھی ہواؤں سے آتا، کبھی کوئی لے کے آتا، میں کہتا نہ اب نہیں کھاؤں گا۔ کیا بات، غیب سے آواز آتی، عبد القادر کب کھاؤ گے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں جواب دیتا جب تو خود کھلائے گا تب کھائیں گے، جب تو کہتے پھر ادھر سے آواز آتی، اے عبد القادر تجھ پر جو میرا حق ہے تجھے اس حق کی قسم کھانا کھا، اسی کو بریلی کا تاجدار ارشاد فرماتا ہے کہ قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی و جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، زندہ باد، غلامان مصطفیٰ۔ تو پھر کیوں نہ کہا مصطفیٰ کے دیوانوں ہائے ہائے، کہ اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا۔ صرف آپ لوگ سرکار حضور تاج الشریعہ کے نام پہ بولتے ہیں، نہیں، حضور غوث پاک سے کوئی محبت زیادہ نہیں ہے، تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا، شان ہے یار، ان کا مقام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قلائد الجواہر میں سرکار غوث پاک بڑے پیر فرماتے ہیں کہ ایک سن لو اے دنیا والو، سن لو، علم یکن مریدی جیدن فانا جیدن، اے دنیا والو میرا مرید گھٹیا ہے تو کیا ہوا، میں تو بڑھیا ہوں، میرا مرید کمتر ہے تو کیا ہوا، میں تو بہتر ہوں، میرا مرید ادنا ہے تو کیا ہوا، ہم تو اعلیٰ ہیں۔ اور فرماتے ہیں سن، میرا مرید جنت میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا ہوا، میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ، مصطفیٰ کے دیوانوں، ان کی عظمت کا کون بیان کرے جو ارشاد فرماتے ہیں خودی الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ القدر۔ اے دنیا والوں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، مگر خدا کے کرم کا حال یہ ہے مجھ پر کہ میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، جناتوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں، ساری خدائی کا پیر ہوں، پیرانے۔ میں حضرت جیسی آواز تو نہیں لا سکتا مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے، مگر میری ٹوٹی پھوٹی کیسے بھی آواز ہے، اسی سے کام چلا لو یارو، سبحان اللہ ذرا کہہ کے سنا دو۔ سبحان اللہ، اونچا جہاں میں نام ہے واہ واہ واہ، پیر کا۔ گانے کتنے گائے، غزلیں کتنی گائیں، قوالیاں کتنی منہ سے بکی ہوں گی، آج میرے ساتھ یہ لفظ پیرانے پیر کی تکرار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کی گندگی کو دور کر کے زبان کو طہارت عطا فرمائے۔ اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا،
افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ، افضل ہیں جیسے نبیوں میں. پیٹ میں اچھا ہے یا کچا، بندہ ہے یا گندا؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو کوئی بھی بتا دے گا. وہ کر کے کیا کر کے، ہاں، مگر یہ کم وقت پیدا ہو کے شاہ کے جیسا منحوس بنے گا، یہ کوئی بتا پائے گا؟ مصطفیٰ کے دیوانہ، پیٹ کے اندر جو وجود ہے دنیا میں آنے کے بعد امین بنے گا، شاہ کے جیسا کمین بنے گا، یہ کوئی بتا نہیں سکتا. ٹیچر بنے گا، ٹیچر بنے گا، منسٹر بنے گا، بھکاری بنے گا، بادشاہ بنے گا، سلطان بنے گا، یا وہابیوں جیسا بے ایمان بنے گا؟ کوئی بتا پائے گا؟ مگر قربان جائے بغداد والے آقا، پیدا نہیں ہوئے، ولایت کا چرچا ہو رہا ہے، غوثیت کا چرچا ہو رہا ہے، محبوبیت کا چرچا ہو رہا ہے. تو شان کیا ہے؟ جس طرح میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں آئے تھے تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نبی آ کر خواب میں حضرت سیدہ آمنہ کو مبارکباد دے کر کہتا تھا فَإِنَّكِ حُمِلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ، اے آمنہ مبارک ہو کہ تمہارے پیٹ کے اندر جنم لینے والا، پلنے والا اور پرورش پانے والا کوئی معمولی نہیں، سارے جہان کا سلطان موجود ہے. رسول پاک کے دیوانوں، ادھر یہ سزا لگتی تھی انبیاء کی جانب سے، فَإِنَّكِ حُمِلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ، اے آمنہ تم جس وجود مسعود سے اس وقت حاملہ ہو وہ تمام جہانوں میں سب سے بہتر ہستی تمہارے پیٹ میں. سرکار قبیلہ اور غوث اعظم کی بات بتائیں. حضرت ابو صالح غوث اعظم کے ابو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے مقدر کا ستارہ جاگ رہا تھا، جیسے ہی میں سویا مدینے والے آقا بعد میں تشریف لائے. ارشاد فرمایا کیا ہنی اللہ کا یا ابا صالح آتاک اللہ یمن وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی فسیکون له شأن فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. اے ابو صالح مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بیٹا جنم لینے والا ہے اس کی عظمتوں و بزرگی کا حال یہ ہے کہ ہمارا بھی پیارا ہے، رب کا بھی پیارا ہے، ہمیں بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے. اور سن لو، جس طرح خدا نے نبی رسولوں میں مجھے مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح گروہ اولیاء میں خدا نے تیرے بیٹے کو مقام عطا فرمایا. محبت سے ہمارے ساتھ تھوڑا سا آواز کو ملاؤ، انداز کو ملاؤ، دیوانگی کا اظہار کرو اور تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ختم کریں گے. مصطفیٰ کے دیوانوں پڑھ لو میرے ساتھ، کیا عرض کر رہا تھا؟ اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا. اور افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ، افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ. ولیوں سلام پڑھ دیں. ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، اونچا جہاں میں
بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا. سنو بارگاہ رسالت کے دیوانوں، وہ بڑے مزے کی بات ہوئی. بندہ مر گیا. بندہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. مر گیا اور قبر میں چلا گیا. اور جیسے ہی قبر میں چلا گیا تو عجب مسئلہ ہو گیا. کیا ہو گیا بتائیں؟ بولو بتائیں. ہوں ہاں کچھ تو بولو. جی جی جی. منکر نکیر چل دیے یہ کہہ کے قبر سے. ہائے ہائے ہائے. آپ لوگ تو بہت اچھی جگہ رہتے ہیں، آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے. مجھے کسی سے کچھ چاہیے نہیں ہے ہدیہ وغیرہ، مگر بتا رہا ہوں یو پی جیسے مقامات پر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ایک ایک شعر پر اسٹیج بھر جاتا ہے. آپ تو صرف زبان نہیں ہلا پا رہے ہیں، لوگ اپنی جیبیں خالی کر دیتے ہیں. جذبات کا مظاہرہ کرو یارو، کم سے کم اپنے الفاظ، قیمتی الفاظ تو پیش کرو. سبحان اللہ. زور سے. منکر نکیر چل دیے یہ کہہ کے قبر سے سونے دو یہ غلام ہے. سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا. اونچا جہان پیران پیر کا. بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا. میں قادری ہوں، شکر ہے بے قدیر کا. ہائے ہائے. کیوں جی کیوں شکر ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں جو قادری ہوگا وہ قیامت میں مارا نہیں جائے گا، پیٹا نہیں جائے گا، کوٹا نہیں جائے گا. انشاءاللہ رب کی رحمت اور کرم سے جنت کی بہاروں میں داخل کرائے گا. محبت میں بولتا ہی نہیں، ہر بات کی دلیل قلائد الجواہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہر ہند کا اصحابی آدم. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ایک روز داروغہ جہنم سے پوچھا. ارے باپ رے باپ، آج تک کسی نے نہیں پوچھا، صرف غوث اعظم نے پوچھا. کیا بات. کہتے میں نے تو پوچھ ہی لیا. ہر ہند کا اصحابی آدم، اے جہنم کے داروغہ یہ تو بتا تیری جہنم میں ہمارا کوئی دیوانہ آیا؟ ہائے ہائے ہائے. تیری دوزخ میں ہمارا کوئی عاشق آیا؟ داروغہ جہنم کہتے حضور آئے گا بھی کیسے؟ آپ نے پہلے ہی اپنے دیوانوں کو دعا کر کر کے رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا دیا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. میں پڑھ لو ساتھ میں. میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھوں میں، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا؟ دامن میں ہاتھ میں ہو تو ہوتا کیا ہے؟ تو کہنا چھوٹے پجاموں، ان کے در کے جو کتے ہوتے ہیں وہ شیر کھا جاتے ہیں. لہذا ہم سے پنگا مت لو، این آر سی والو تم بھی مت لو، اور چھوٹے پجاموں تم بھی مت لو. اس لیے کہ جس در کے کتے شیر کھا جاتے ہیں ہماری کھوپڑی گھومے گی تو پورا شاہ کھا جائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ گجرات کا سانڈ ہے نا بھائی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سرکار ملا علی قاری نے بھی فرمایا سرکار غوث، ہاں امام حسن مصطفیٰ پہلے قطب اکبر ہیں. ہائے سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. پہلے جن کی شان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے کنیزہ تم کیا سمجھتی ہو ہم محتاج ہیں، ہم بیکار ہیں؟ کہنے لگی حضور میں نے یہ تو نہیں کہا. دیکھو
مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے امام حسن خاتون جنت کا شہزادہ مولا علی کا دلارا سرکار کی آنکھ کا تارا امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے پیر کو زمین پر مارا. ارشاد کنیزہ کہتی ہے رب کعبہ، ابن عساکر کی حدیث، رب کعبہ کی قسم امام حسن کا زمین پر پیر کا لگنا تھا. جہاں تک نظر جا رہی تھی ساری زمین سونے کی نظر آ رہی تھی. یہ ان کے گھر کے بچوں کا حال ہے، یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کا حال یہ ہے. میرے آقا کی عظمت و بزرگی کا حال کیا ہوگا؟ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے پجامے تو سمجھتے نہیں، مصطفیٰ کے دیوانوں بکلول ہیں، بکلول ہم اور آپ ہیں الحمدللہ عاشقان رسول. سن آقا ارشاد فرماتے ہیں کرامتی عند ربی. آقا فرماتے ہیں خدا کے ہاں میری ایک عزت یہ بھی ہے، مطلب بہت ساری عزتیں ہیں مصطفیٰ کی خدا کے ہاں، بہت ساری عزتیں. آقا فرماتے ان میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کیا کانا مکحولا مدعونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کانا ساجدا. میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو لوگوں جس طرح عام بچے آتے ہیں ویسا نہیں آیا. اور اسی کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، حضور کی پھوپھی کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے آنگن میں اتر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے. رونے کی آواز نہیں، رونے کی نہیں معاذ اللہ، میرے گھر میں کانوں میں کچھ ایسی آوازیں آئی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہو چکی ہے. میں بڑا برتن لے کر بچے کو نہلانے کی نیت سے اگل بغل میں گھر تھا نا تو اپنے گھر سے نکلی، سیدہ آمنہ کے گھر پہنچی کہ بچے کو نہلا دوں گی، پاک کر دوں گی، صاف کر دوں گی. کہتی ہیں جیسے ہی میں نے وہ بڑے برتن میں پانی لیا غیب سے آواز آ رہی تھی لا تغسلیے فإنہ مقتول من اللہ. اے صفیہ خبردار اس بچے کو نہ نہلانا، یہ بچہ رب کی بارگاہ سے نہا دھو کر غسل کر کے کرامتی اندر بھی کان مکحولا ملعونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کانا ساجدا. آقا فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا غسل کیا، ہاں میں ختم کر رہا ہوں جی ہاں، میں دنیا میں آیا غسل کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا تو غسل کیا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا. یارو ہمارے یہاں لڑکی والے ہم کو دیکھنے آئے یا ہم لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں، دولہا ہو یا دلہن، بولو گھر والے سجاتے کہ نہیں سجاتے؟ لڑکی والے آ رہے ہیں سجا دو. جی بیٹا کیا ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی، سجا دو. ارے اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے، کپٹن کیوں لگایا جا رہا ہے، تیل کیوں لگایا جا رہا ہے، کیا معاملہ؟ فرمایا پتہ نہیں ہے، آج ہمارے لڑکے کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، دلہن والے آ رہے ہیں، رشتہ داری کرنے والے آ رہے ہیں، اس لیے اس کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے. خداوندی پکار کر اعلان کر رہی تھی آج ہمارا حبیب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے. انبیاء کی جماعت دیدار کے لیے آنے والی ہے، رسولوں کی جماعت دیدار کو آنے والی ہے، ملائکہ کی جماعت دیدار کو آنے والی ہے، اور اکرما دیدار کے لیے آنے والے ہیں. اس لیے مصطفیٰ کو ہم خود اپنے دست قدرت سے سجانے والے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا تو غسل کیا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کہتے ہیں آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اتنا ہی نہیں بدن میں عطر بھی لگا ہوا تھا، معطرن عطر بھی لگا ہوا تھا. اب پوچھو وہابیوں سے جا کے ادھر عطر کی کون سی کمپنی ہے، عطر بھی لگا ہوا تھا، معطرن مطہرن، پاک و صاف ہو کر آیا، پاک و صاف ہو کر آیا تھا.
جب پاک و صاف ہو کر آیا وکانا ساجدہ، زمین پہ پیشانی رکھی، اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا تھا۔ یہ ہے سرکار کی ولادت۔ اے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں کہاں ہے میلاد کا ذکر حدیث میں، کہاں ہے میلاد کا ذکر قرآن میں؟ کہنا بے وقت کی اولادو، ایمان کی نظر چاہیے، مصطفیٰ کی میلاد حدیث میں بھی ملے گی، قرآن میں بھی ملے گی۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رہا سوال 11ویں کا، کائے گا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ والفجر ولیال عشر، رخ مصطفیٰ کی قسم، پیارے حبیب کے چمکتے چہرے کی قسم، یا وقت فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ کیا کہا؟ اور ولیال عشر، اور ہاں بولو شاباش، عربی میں کرتا ہوں، ترجمہ تم کرنا۔ ولیال عشر، اور یہ 10 راتیں، یا تو محرم کی 10 راتیں لے لو یا حج کی 10 راتیں۔ ویسے حج کی 10 راتیں زیادہ بہتر ہے قرین قیاس، لیکن تم کوئی بھی لے لو تمہارے لیے چھوٹ ہے، کیونکہ محرم بھی تو دیوانی مناتا ہے نا۔ 10 راتوں کی قسم، کتنی راتوں کی؟ آگے فرمایا والشفع، اور 2 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم اور 2 راتوں کی قسم، والوتر، اور 1 رات کی قسم، اور چلو 10 کو پکڑو اور 2 کو پکڑو، کتنے ہو گئے؟ کیا بات ہے، واہ! بولیے نا، بندے نے نہیں، اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ ہم اور آپ تو کھاتے ہیں، وہ کھانے پینے سے بھاگے، اللہ نے قسم یاد فرمائی، 10 کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ 10 میں 2 ملاؤ تو 12ویں رات بنے، اور 2 کو ہٹاؤ 10 میں 1 ملاؤ تو 11ویں رات بنے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، 11ویں شب کی قسم بھی قرآن میں موجود، 12ویں شب کی قسم بھی قرآن میں موجود۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، غالباً کافی وقت ہو گیا بولتے ہوئے، اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور اب گفتگو کو بالکل ہی اختتام کی منزل پر پہنچا دینا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو مطلب چھوڑی ہے وہ ادھوری نہ رہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ختم ہے بس۔ کان الحسن بن علی ہوا قطب الاکبر، سب سے پہلے قطب اکبر سیدنا امام حسن مجتبی و سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی ہوا قطب الاوسط۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے دوسرے قطب اکبر سرکار غوث پاک ہے۔ دوسرے قطب اکبر کون ہے بولیے؟ سرکار غوث پاک ہے، وہ سیدنا شیخ الامام مہدی ہوا خاتمۃ الاقطاب۔ کہتے ہیں بس آخری قطب اکبر حضرت امام مہدی کی ذات ہوگی، لہذا قطب بہت آئیں گے دنیا میں، قطب اکبر بس یہ 3 ہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار غریب نواز نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، یہی تو بتا رہا تھا نا، یہی کہتے کہ ختم کرنا ہے۔ سلطان دو عالم قطب اولا، آپ دونوں جہان کے سلطان اور قطب اکبر ہیں، حیران سے جلالت عرض و سمت۔ اے بغداد والے آقا، آپ کی شان کو دیکھ کر زمین بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے۔ حیران سے جلالت عرض و سما، اور کہتے چوپائے نبی۔ اس میں تو انشاءاللہ علماء اکرام جھوم جائیں گے، اور یہی آخری بھی ہے، ختم بھی ہے یہیں پر۔ چوپائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت۔ بغداد والے آقا، جب سے مصطفیٰ کا قدم آپ کے سر کا تاج بن گیا، خدا نے آپ کے قدم کو ہمارے سروں کا تاج بنا دیا۔ چوپ
شد قدمت اقطاب جہاں. آخری مصرع ہے. اقطاب جہاں در پیش درت افتاد چو پیش شاگدا. اے بغداد والے آقا، بادشاہوں کے دربار میں جس طرح بھکاری دامن پھیلا کر جاتے ہیں اور اپنے لیے ضرورت کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اسی طرح آپ کے دربار میں زمانے کے بڑے بڑے اولیاء دامن پھیلا کر آتے ہیں، غوثیت کا فیضان لے کر جاتے ہیں. تو پائے نبی شد تاج سرت تاج ہما عالم شد قدم تاقتا بے جہاں در پیش درت افتاد چو پیش شاہ گدا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعائے عمر ساری درود و سلام میں گزرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جی درود شریف نہیں پڑھیں گے آپ حضرات؟ بلند آواز سے بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے بزرگ قبلہ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. عمل کے سلسلے سے بھی گفتگو ہونا چاہیے اور مجھے کرنا بھی تھی. میں وقت دیکھ رہا تھا، حضرت علماء اکرام کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اور میں نے جو ہے حاشیہ آرائی سے زیادہ کام لیا. ورنہ عمل سبحان اللہ، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسی سے زندگی بنتی ہے. اسی سے کیا بنتی ہے؟ اور اسی سے آخرت بنتی ہے. کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیسی فطرت ہے؟ نام جنتی ہے نہ جہنمی. سنی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے پھر جنت میں کیسی؟ کیونکہ نماز تو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کیا ہے؟ سرکار کے آنکھوں کی، مصطفیٰ کے دل کا قرار ہے نماز. مومن کی معراج ہے نماز. گناہوں کی کمی کا ذریعہ ہے نماز. نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے نماز. روٹے خدا کو منانے کا وسیلہ ہے نماز. آتش جہنم سے بچانے کا وسیلہ ہے نماز. اور جنت کی بہاروں میں جانے کا سب سے بہترین رستہ ہے نماز. اے ٹکلے، اے ٹکلے، چپ چکلے چکلے کر رہا تھا. بس کر رہے یار. نماز اقرار عبدیت کا پر اسرار زینہ ہے. دھوتی پہن کے کام نہیں چلے گا. نماز اللہ سے ملنے کا ایک بہتر قرینہ ہے. اللہ سے نہیں ملنا ہے. لوگ سمجھتے دھوتی پہن کر مل لیں گے، کالے پیلے ہرے نیلے کپڑے پہن کر مل لیں گے، اتنے لمبے. نہ جی، 10-15 انگوٹھی پہن کے مل لیں گے. ارے نہیں، اس طریقے سے آپ اول جلول فضول تو ہو سکتے ہیں. کبھی عاشق رسول، عاشق رسول تو وہی ہوگا جو کہتے ہیں نا یہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے. کیا ہے یہ؟ ابے تیری کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو بتا تیری کیا حقیقت ہے بے؟ یہ معرفت ہے. آپ کی کیا معرفت ہے؟ جواب دے سکتے. آپ کی اپنی کیا پہچان ہے؟ خدا کو پہچان لیا؟ ہاں پہچان لیا. خود کو بھی پہچانا رے پگلا. ہاں، اس لیے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی رب کو پہچانے گا. جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی. جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ رسول پاک کو کیسے پہچانے؟ اور جو رسول پاک کو نہیں پہچانے وہ حقیقت، طریقت، معرفت سب سے بیگانہ ہے. کیا ہے؟ سب سے. ہمارے جانے کے بعد کڑکڑ نہ کرنا. بڑے لمبے بال رکھا کر کوئی عارف ہو سکتا؟ بہت زور سے بول. ابھی ہم موجود ہیں، 1 لاکھ روپے انعام دیں گے. اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ بغیر نمازوں کے ولی ہو سکتا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو آئے. یہی بندہ آگ جلائے، ہاتھ میں ہاتھ دے، قرآن
مجید کی قسم ہم بھی آگ میں کودیں گے، تو بھی آگ میں کود، انشاءاللہ خدا کے رسول کی سنتوں پر عمل ہمیں بچا کر لے جائے گا، اور تیرا نمازیں نہ پڑھنا تجھے انشاءاللہ دنیا ہی میں جلائے گا۔ بے نمازی ولی ہو سکتا؟ ارے بھائی اجڑے ہوئے چمن کی کلی ہو سکتا ولی؟ بے نمازی پیر ہو سکتا ہے؟ منگل کیا بے نمازی منگل نہیں تو منگل داس تو ہو سکتا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہنسی بند کرو، اب افسوس کرو، ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں تم بھی سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ایک حدیث سنو چھٹی اور درس عبرت حاصل کرو۔ ہاں ادھر مائیں بہنیں چلا رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں محفل میں نہیں، ہاں محفل میں نہیں، ادھر بات محفل میں نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آقا ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم کے یہاں نہ ہو مگر ہے تو حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک وقت کی نماز جس نے بلا وجہ چھوڑی ہے، ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ حضرت عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد بن حنبل میں صحیح حدیث ہے۔ لہذا مصطفیٰ کے دیوانوں، یہاں امام مطلب حنفی حضرات کے ہاں تو بندہ کافر نہیں ہوگا مگر جہنمی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا 7 لاکھ برس کم و بیش جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ 7 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں وہ جلے گا جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گا۔ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ کیا ہے یہ مصطفیٰ کی؟ بولیے بولیے سرکار کی حدیث ہے۔ لہٰذا نہ چھوڑو مصطفیٰ کے دیوانوں۔ آج نمبر 2 کی پیری مریدی کا دعویٰ کرنے والے ہم جیسے نالائق لوگ، ہم جیسے مولوی آج اپنے آپ کو بہت بڑا مقرر خطیب پیر سمجھنے والے نہ جانے کیا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پیر پیران شہنشاہ بغداد جن کے کرم کا حال یہ ہے کہ اگر نظر سمندر پہ پڑتی تھی تو دریا کا قطرہ قطرہ فنا فی اللہ ہو کر ذکر الہی شروع کر دیتا تھا۔ غوث اعظم کی نظر درخت پر پڑتی تھی تو پتا پتا فنا فی اللہ ہو کر ذکر الہی شروع کر دیتا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان۔ حال کیا ہے؟ بات سند مجھے نہیں ملی مگر جب کہتے ہیں علماء تو ہوگی ہی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر ادا کیا، مطلب ساری رات سوئے نہیں۔ 40 سال والی تو مجھے حدیث نہیں ملی، روایت نہیں ملی، سند نہیں ملی، مگر مصطفیٰ کے دیوانوں یہ 15 سال والی تو بالکل پکی ملی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ مسلمانوں سنو، تمہارے گھر میں بھی قرآن رکھا ہے مگر تمہیں اٹھانے کی توفیق نہیں، تمہیں چھونے کی توفیق نہیں، تمہیں تلاوت کی توفیق نہیں، تمہیں چومنے کی توفیق نہیں۔ میرے بغداد والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبدالرزاق 15 سال پہلے بھی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں میرے نفس نے بہکایا، اے عبدالقادر خدا نے اتنا اونچا مقام دیا، کیوں ساری رات تلاوت کرتے ہو؟ کہتے ہیں بس اس دن کی بات ہے، آج 15 سال ہو گئے، سردیاں بھی آئیں، گرمیاں بھی آئیں، بارش بھی آئی، موسم کا تغیر و تبدل بھی ہوا، طبیعت کی خرابی اور ناسازگی بھی ہوئی، مگر فرماتے ہیں 15 سال ہو گئے، آج کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات تیرے باپ عبدالقادر نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا عشاء کے بعد سے شروع کر کے فجر سے پہلے پورا قرآن نہ ختم کیا۔ ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کرنے والے 15 سال تک سرکار غوث پاک مصطفیٰ کے دیوانوں، کیسا عبادت الہی کا شوق تھا، کیسا جذبہ تھا۔ یہ تو وہ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ ہمارے اور تمہارے سلطان ہند کے تاجدار، ولیوں کے بادشاہ، غریب نواز۔ فرماتے ہیں
اے میرے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی سن اور بتانا اپنے چاہنے والوں کو 70 سال میں میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب معین الدین نے حسن نے مکمل 24 گھنٹے میں ایک قرآن نہ ختم کیا. 70 سال تک 70 سال. اللہ اکبر. صبا سنابل شریف میں لکھا کہ سرکار غریب نواز نے 70 سال تک مسلسل روزانہ بلا ناغہ ایک قرآن کریم ختم کیا. مصطفیٰ کے دیوانوں تو ولایت تو عبادت سے ملتی ہے, ولایت تو جد و جہد سے ملتی ہے, ولایت تو سرکار کے عشق میں پناہ ہو جانے سے ملتی ہے, ولایت تو خدا اور رسول کے عشق میں خود کو مٹا دینے سے ملتی ہے. اے رسول گرامی وفا و جھوٹ بھی بولتے ہو نا, کہاں جھوٹ بولنا حرام ہے یارو. کیا ہے جھوٹ بولنا؟ جھوٹ بولنے والے کی روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے, چہرے سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے, اور جھوٹ بولنے والے کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی اور گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے. مگر جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ رزق میں بھی برکت دیتا ہے, عمر میں بھی برکت دیتا ہے, اولاد و آل میں بھی برکت دیتا ہے, حسن و جمال میں بھی برکت دیتا ہے, مال و منال میں بھی برکت دیتا ہے, جاہ و جلال میں بھی برکت دیتا ہے. لہذا مصطفیٰ کے دیوانوں جھوٹ سے توبہ کرو. آقا نے فرمایا کہ بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ 2 میل دور بھاگ جاتا ہے, چلا جاتا ہے چھوڑ کے کہ بندہ گھٹیا ہے, گندا ہے. لہذا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سرکار کی سنتوں کو اپناؤ. یہ CCA, یہ NPR, یہ NRC, یہ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دیوانوں تمہاری تو وہ شان ہے کہ صرف ایک جگہ کھڑے ہو کر تھوک دو, ایک جگہ کھڑے ہو کر سب بہ جائیں گے. سب کیا ہو جائیں گے؟ بہ جائیں گے, اور جا کے گنگا جمنا میں شامل ہو جائیں گے. صرف اتنا سا چاہیے میرے آقا کی سنتوں کو اپنا لو, میرے سرکار کی اداؤں کو اپنا لو. اس لیے کہ رب کا وعدہ غلط نہیں, ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. 22ویں پارے میں اللہ کا وعدہ ہے اے میرے محبوب کے غلاموں تم میرے حبیب کی سچے دل سے اطاعت کرو, اللہ تمہیں دونوں جہان میں بڑی بڑی کامیابی عطا فرمائے گا, عزت عطا فرمائے گا, قدم قدم پر فتح و نصرت کا صحرا عطا فرمائے گا. لہذا نمازیں پڑھو, سرکار کی سنت پر عمل کرو, دین دنیا میں فلاح و بہبودی سے مالا مال ہو جاؤ. ہمیشہ مٹھاتے خیر الانام میں گزرے, دعا ہے عمر ساری ضرورت سلام میں گزرے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. 2 شعر پڑھ دیجئے بس. مصطفیٰ جان رحمت